اس نے ساری عمر میرے لیے کیا ہے کچھ نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں وہ اپنی پوری جمع پونجی اولاد پہ لگا دیتا ہے. اسی طرح ماں وہ کیا کیا قربان کرتی ہے, کس کس طرح باہر بچوں کو بھیجا ہوا ہے. آپ کی سوچ ہے, جس طرح بچوں نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے پیرنٹس نے اتنی سیکریفائس کر کے ہمیں باہر بھیجا, فیسیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر بندہ وہاں جا کے جاب نہیں کرتا, کچھ لوگ وہاں جا کے موجیں کرتے ہیں, تو وہ پیچھے سے باپ کا پیسہ لگ رہا ہے, رائٹ. تو یہ ہمیں اپریشیٹ پہلے تو پیرنٹس کو کرنا چاہیے کہ پیرنٹس قربانی کتنی دیتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے فرمایا کتنی سیریس بات ہے. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے, تو انہوں نے 3 بار آمین 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 کہا. ان میں سے ایک جو بات تھی, بعد میں بتایا کہ میں نے آمین کیوں کہا. صحابہ حیران ہو رہے تھے کس بات میں آمین کہا ہے. جبرائیل آئے تھے, جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ ٹو دا پرسن, تباہی ہے یا رسول اللہ اس شخص کے لیے جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. اللہ اکبر. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار, یہ بدعا رد ہو سکتی ہے؟ جو فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے, نبیوں کا سردار اس پہ آمین کہہ رہا ہے. تو دیکھیں یہ بہت بڑا ریگریٹ لیٹر آن بنتا ہے. سبحان اللہ. ابھی میں ایک واقعہ سنا کہ ایک شیخ کو کال آئی, ایک سکالر کو لائیو کال آئی ایک پروگرام پہ, کوئی سوال پوچھنا چاہتا تھا وہ جو کالر تھا. تو اس نے سوال ایسے شروع کیا, اس نے کہا شیخ مائی مدر لیوز ود می. شیخ نے کہا 1 منٹ ریپیٹ دوبارہ ریپیٹ کرو. اس نے کہا شیخ آئی وانٹ ٹو آسک مائی مدر لیوز ود می. کوئی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. شیخ نے کہا 1 منٹ رکو, ریپیٹ. وہ بڑا حیران ہوا, کہتا شیخ صاحب آپ کو آواز نہیں آ رہی, میں کہہ رہا ہوں مائی مدر لیوز ود می. کہتے رک جاؤ, کہتے نو یو لیو ود یور مدر. اللہ اکبر. ہاؤ ڈیئر یو سے یور مدر لیوز ود یو. سمجھ رہے ہیں اتنا؟ انہوں نے کہا سینٹینس ریپیٹ کرو, توبہ کرو. تمہاری ماں کا حق ہے تمہارے گھر میں. تم کون ہوتے ہو اپنی مدر کو رکھنے والے؟ تمہاری مدر نے تمہیں رکھا ہوا. تو دیکھیں یہ لیول ہے. اسلام اس لیول کی تلقین کرتا ہے پیرنٹس کے ساتھ احسان کرنے کی. آئی نو پیرنٹس کبھی کبھی بہت مشکل بھی کھڑی کرتے ہیں اور آزمائش بھی بن جاتے ہیں. دیکھیں اللہ نے آزمانا ہے ہر انسان کو. حضرت ابراہیم کو آزما لیا باپ سے. ہم کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ اتنا دشمن تھا ان کا, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اتنا ٹاکسک فادر, یعنی وہ باقاعدہ لوگوں کو ساتھ ملا رہا ہے کہ میرے بیٹے کو قتل کرو. آپ کا باپ اس لیول پہ تو نہیں گیا نا, ٹھیک ہے, اس لیول پہ تو ذلیل نہیں کرتا نا آپ کو. باپ اس لیول کا ٹاکسک ہو گیا کہ آگ میں ڈالنے کے لیے بھی اسی نے کہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے اس کو مارتے ہیں, اس کو قتل کر دیتے ہیں, اس کو یہاں سے نکال دیا جائے. لیکن اس کے باوجود یا ابتی, اے پیارے ابا جان, اے پیارے ابا جان کیا ہو گیا, کیوں نہیں میری بات سنتے, کیوں شیطان کے پیچھے جاتے ہیں. صحابہ کے والدین دیکھیں کتنا ٹف ٹائم دیا انہیں. مصعب بن عمیر, کیا صحابی ہیں مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر کی والدہ نے قسم کھا لی, کہتی میں اپنے بال نہیں دھوؤں گی, میری بالوں میں جوئیں پڑ جائیں گی. عربیوں کی قسم ہوتی تھی, میں بال نہیں دھوؤں گی جب تک مصعب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا نہیں چھوڑے گا یا ہجرت نہیں تو نے کرنی. انہوں نے کہا جو مرضی کریں, السلام علیکم, میں جا رہا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ میں کاؤنٹر بتا رہا ہوں. کاؤنٹر یہ ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو روکیں شریعت کے کسی حکم پہ عمل کرنے سے تو اللہ کا حکم ماننا ہے, لیکن بدتمیزی نہیں کرنی. مصعب علیہ السلام نے بہت رسپیکٹفلی, بہت پیار محبت سے, اور بعد میں اسی اخلاق کی وجہ سے صحابہ کے کئی ماں باپ نے اسلام بھی قبول کیا. ٹھیک ہے, تو یہ بات درست ہے کہ اگر ماں باپ غیر شرعی کوئی بات کریں تو یہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ پھر اللہ کی اطاعت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ سخت ہو جائیں, ان کو برا بھلا کہیں, سختی کے جملے استعمال کریں. دیکھیں اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. احسان جو ہے وہ سمجھ لیں کیا ہوتا ہے. احسان کیا ہے؟ دیکھیں قرآن میں مختلف رویے ہیں ہیومن بیہیویئرز. ایک بیہیویئر ہے ظلم. میرے ایک استاد ہیں وہ اس طرح سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں ظلم کیا ہے, کسی نے تمہیں 1 تھپڑ مارا تم 2 مارو, یہ ظلم ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا رویہ ہے عدل. عدل کیا ہے کہ تمہیں کسی نے 1 تھپڑ مارا تم نے بھی 1 لگا دیا, بدلہ لے سکتے ہیں, عدل ہو گیا. احسان کیا ہے کہ تمہیں کسی نے 1 تھپڑ مارا, تم نے تھپڑ بھی نہیں لگایا بلکہ تم نے اس کو گلے لگایا اور اس سے وجہ پوچھی کہ یار خیر ہے آپ نے تھپڑ مارا ہے, آج ٹھیک تو ہے. دس از عدل, احسان. قرآن ماں باپ کے بارے میں کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. تو یہ سمجھ لیں قرآن کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ سے, اللہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ایکسیلنس کا لیول شو کرنا ہے, پیرنٹس کو ایکسیلنس شو کرنی ہے تم نے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. بہرحال ٹاپک اس لیے یہاں پہ چلا گیا کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے, اور یوسف علیہ السلام ایسے بیٹے تھے. یوسف علیہ السلام اپنے ابا کے بہت 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 تابع دار تھے. اور آپ کو پتہ ہے انٹرسٹنگ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرایا بطور بچہ,
سورہ مریم میں غالباً. تو انہوں نے اپنے تعارف میں ایک بات ایڈ کی, انہوں نے کہا اور میں اپنی ماں کے لیے نیک ہوں, میں اپنی ماں کے لیے اس کا فرما بردار ہوں. یہ تعارف میں ایڈ تھا, ٹھیک ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھا ہے. اب دیکھیں یہ کویشچن کہ لوگ باہر جاتے ہیں پیسہ کماتے ہیں, لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ دیکھیں صلہ رحمی, انٹرسٹنگ بات, صلہ رحمی از دا کوئکسٹ وے ٹو انکریز یور رزق. اور ماں باپ سے بڑھ کے صلہ رحمی کا کون جو ہے وہ حقدار ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے, میرے ایک بہت کلوز دوست ہیں, ان کی زندگی دیکھی. لاہور میں ہی تھے, یوتھ کلب میں ہی تھے, ماں باپ کے لیے انہوں نے قربانی دی. ان کے ماں باپ دور دراز ایک علاقے میں تھے, وہ لاہور میں جاب کرتے تھے, ہمارے ساتھ ہوتے تھے. ان کو یہاں تک میں نے بھی کہا, میرا بھی یہی ویو اس وقت تھا, میں نے کہا کہ یار کوئی بات نہیں, اللہ آپ کے ماں باپ کا خیال رکھے گا. آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں, آپ ٹیچنگ کرتے ہیں, یوتھ کلب میں ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو صحت دے گا. لیکن ان کی تسلی نہیں. انہوں نے کہا میرا بڑا بھائی پہلے ہی باہر ہے, تو میری تسلی نہیں ہے, میں جانا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو سرو مائی پیرنٹس. انہوں نے ریزائن کیا, دونوں جاب سے واپس چلے گئے. آج 5 سال بعد میں ان کے گھر گیا, انہوں نے خود 5 سال میں 5 مرلے کا اپنا خود گھر بنا لیا, اور ان کے پاس اپنی گاڑی ہے. حالانکہ وہ لوور مڈل بیک گراؤنڈ سے تھے, لوور مڈل کلاس سے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بزنس میں اتنی برکت دے دی. یہ دیکھیں بیلیف کی باتیں ہیں. جو ماں باپ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے, ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 4 چاند نہ لگائے. ہمارے ایک اور دوست ہیں یوتھ کلب کے, میں چونکہ ٹاپک ماں باپ ہے میں ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا. پرانے ہمارے ایک ممبر ہیں, ان کی اپنی سٹوری ہے, میں آپ کو سنا دیتا ہوں انہی کی اجازت سے. وہ فن لینڈ سے PhD کر رہے ہیں, تو ان کے والد کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی. تو بس وہ محبت بہت کرتے ہیں اپنے والد سے, اور ماشاءاللہ بہت تابع دار اور بہت اچھے بیٹے ہیں, اس میں کوئی رائے نہیں. بس PhD کرنے گئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہ لیٹ ہو گئے جنازے پہ, اور بڑا مسئلہ ہوا. وہ کیفیت سے گزرے ہوں گے کہ والد کا جنازہ ظاہر ہے ویٹ ہو رہا ہے, لیکن ان کی فلائٹ لیٹ ہے. تو یو نیور نو, فلائٹ آگے پیچھے ہو جائے, آپ کا تو کنٹرول نہیں ہے. تو دیکھیں کتنا دکھ سے وہ گزرے ہیں, اور انہوں نے خود بتایا. لیکن ان کے بھائی کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے. ان کا بڑا بھائی سعودیہ میں تھا, اور ان کا جو بڑا بھائی تھا اس کو 3 مہینے پہلے, والد کی وفات سے 3 ماہ پہلے, ان کو ڈاؤن سائز کر کے جاب سے نکال دیا گیا. والد ٹھیک تھے, ابھی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا والد کی ڈیتھ ہو جائے گی اچانک. ٹھیک 3 ماہ پہلے نکال دیا گیا. وہ کہتے ہیں میں بہت ڈپریشن میں گیا, اور مجھے یقین نہیں آیا کہ مجھے کیوں نکالا گیا ہے, میری تو پرفارمنس بھی بہت اچھی تھی. یہاں تک کہ کہتے ہیں میرا جو COO تھا اس نے مجھے کہا کہ یار یو آر دا لاسٹ پرسن آن آور مائنڈ اگر کسی کو نکالنا ہے, لیکن بس سم ہاؤ تم ہی جو ہے وہ آئے چھری کے نیچے, تو ان کو ڈاؤن سائز کر کے نکال دیا گیا, اور وہ سینئر پوزیشن پہ تھے. کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آیا میرے ساتھ کیا ہوا, بہرحال آئی ہیڈ ٹو کم ٹو پاکستان, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں اقامہ ہوتا ہے, سٹیزن شپ نہیں ہوتی, وہاں سے آنا پڑتا ہے. تو ہی کیم بیک ٹو پاکستان, اور کہتے ہیں کہ 3 مہینے میں نے اپنے باپ کی خدمت کی. میرے باپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. 3 مہینے اللہ نے مجھے موقع دیا اپنے باپ کی خدمت کرنے کا. ہاسپٹل میں میں ان کے ساتھ تھا, آخری لمحات میں ان کے ساتھ تھا, میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, اور میرے والد کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو مجھے میرے کلیجے کو ٹھنڈک ہوئی. آلدو بڑے غم کی بات ہوتی والد کو والدہ کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھنا, لیکن کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کلمہ پڑھتے دیکھا, میرے کلیجے کو ٹھنڈ ملی. اور ٹھیک 1 ہفتے بعد 2 جابس کے انٹرویو کال آئے, اور میں نے ابھی نہیں پوچھا, ہو سکتا ہے ان کی جاب لگ گئی ہو. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, جنگل سے اٹھا کے محل میں لے جاتا ہے, محل سے اٹھا کے جنگل میں لے جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کو جنگل سے اٹھا کے محل لے گئے, موسیٰ علیہ السلام کو محل سے اٹھا کے جنت لے گئے. اللہ کیا کرتا ہے, کب کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, انسانی عقل جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی. لیکن اللہ پر کامل یقین جو ہے وہ مسٹ ہے. اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو. دیکھیں اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں نا رحمہ اللہ, کہ زندگی میں جتنی مرضی حماقتیں کر لینا, لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچو. امپاسبل ہے. اللہ تعالیٰ نیگیٹو عمل نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ آپ کا برا نہیں سوچ سکتا, اللہ رب العالمین آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتا. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے, ان کو پاک کیسے کرنا ہے, ان کا سٹیٹس کیسے بڑھانا ہے, ان کو میں نے مہلت کیسے دینی ہے, ان کو میں نے ٹھیک کیسے کرنا ہے, ان کو میں نے سیدھا کیسے کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر ایک شخص کا اللہ نے بہت بڑا رتبہ لکھا ہوا ہے, اللہ نے فیصلہ کر لیا یہ شخص جنت میں صحابہ کا نیبر ہوگا, یہ شخص جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا, اللہ نے فیصلہ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کہ وہ شخص اپنے اعمال کی وجہ سے وہ سٹیٹس نہیں اچیو کر پا رہا، نالائق ہے ہماری طرح، ہم سب کی طرح، ٹھیک ہے، نہیں کر پا رہا، اللہ تعالیٰ اس پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھیجتا ہے۔ جن ٹیسٹ اور ٹرائلز سے گزر کے، تھوڑی تکلیف جھیل کے، صبر کر کے، وہ بندہ وہ سٹیٹس کو پا لیتا ہے جو ایکچوئل میں اللہ رب العالمین نے اس کا لکھا ہوا۔ تو دیکھیں ون ون سچویشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سٹوری جو اللہ کی قدرت اور اللہ کی معیشت اور اللہ رب العالمین کی پاور کو بیان کرتی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نیور انڈر ایسٹیمیٹ وٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو ان یور لائف۔ ہاں ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی پھنستے ہیں، ہماری اپنی ڈیسیژن میکنگ ہے، لیکن سم ٹائمز یو آر ان دا ویل، لائک یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام جب ویل میں تھے، ہی ہیڈ نو چوائس۔ دیکھیں کبھی کبھی انسان ایسا پھنستا ہے لائف میں، ایسے کنویں میں گرتا ہے کہ اس کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہوتا۔ باہر نکلتے تو بھیڑیے تھے یا بھائی ویٹ کر رہے تھے، انہوں نے دوبارہ پھینک دینا تھا، اندر رہتے تو بھوک اور پیاس، ٹھیک ہے، تو نو سلوشن، کیا کریں، اسٹک ہے۔ تو اس وقت اللہ یاد آتا ہے، اس وقت پھر دل سے اللہ کی یاد نکلتی ہے، اس وقت پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اب کوئی نہیں ہے، اب جو ہے وہ اللہ کو پکارنا ہے، اب اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ تو اف یو آر ان دا ویل، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کنویں میں ہیں تو یہ بہترین موقع ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے۔ اور بڑے کم لوگ ہیں، یقین کریں بڑے کم لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹیز کو گریس سے ہینڈل کرتے ہیں۔ ہم جیسے کمزور ایمان کے لوگ وہ ڈیفیکلٹیز میں گناہ کی طرف جاتے ہیں، یہ انسانی نیچر ہے۔ بڑے کم چوزن لوگ ہیں، اللہ کے چوزن لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹیز کو گریس سے ہینڈل کرتے ہیں۔ اور گریس کیا ہے؟ فصبر جمیل۔ گریس کیا ہے؟ اللہ کے اور قریب ہو جانا، مشکل آئی اللہ کے اور قریب ہو جانا۔ سورہ انبیاء، اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو ذکر کیا، اسماعیل السلام کو، ذوالکفل کو، ابراہیم السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو، سب کا ذکر کر کے کیا کہا؟ کل من الصابرین، یہ سب کے سب صابرین تھے، تعریف کی، اور اللہ نے کہا سلام ہے ان پہ، اللہ سلام بھیج رہا ہے، یہ سب کے سب صابرین تھے۔ دیز ور پیپل آف گریس، جنہوں نے ڈیفیکلٹ ٹائم کو گریس کے ساتھ ہینڈل کیا ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ڈیفیکلٹ ٹائم کو گریس کے ساتھ ہینڈل کریں۔ ہے مشکل، لیکن اللہ کی مدد سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ کی مدد پکڑیں اور اللہ کے قریب ہوں۔ اب ہم آتے ہیں